ناظرین انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ وہ باتیں جو ہمارے یہاں عام طور پر ہوتی ہیں اور پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے یا نہیں ٹوٹ رہا۔ ناظرین علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اگر روزے دار بھولے سے کھا لے یا پی لے بھولے سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے دار کے حلق میں غبار یا مکھی یا دھواں داخل ہو جائے، خواہ اس کو روزہ یاد ہو یا یاد نہ ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ عام طور پر ہم سڑکوں پر روڈز پر جا رہے ہوتے ہیں، کہیں سے یا کہیں پر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مکھی آ گئی اور ناظرین جو ہے وہ حلق میں چلی گئی، اللہ نہ کرے، اور اسی طریقے سے روڈز پر جا رہے ہیں تو غبار یا دھواں، گاڑی میں سے دھواں نکلا اور ایک دم جو ہے وہ ناک کے ذریعے حلق میں چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آئل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ سر کے بالوں پر لگائیں، چاہے داڑھی پر لگائیں، چاہے خواتین سروں پر لگائیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے، چونکہ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، تو سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ اس سرمے کا ذائقہ یا تیل کا ذائقہ حلق میں محسوس کیوں نہ ہو۔ اور ناظرین اسی طریقے سے احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی جو ہے وہ سویا اور اس کے بعد ناظرین اٹھا تو احتلام ہو چکا تھا، تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں رہ گئی، اس کو نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح کان میں پانی داخل ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دانتوں کے درمیان سے خون نکلا اور اس کو نگل لیا، اب ظاہر ہے کہ معلوم ہے کہ روزہ میرا روزہ ہے، تو دانتوں میں سے خون نکلا اور اس کو نگل لیا، اگر خون غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین ناک جو رینٹ ہوتی ہے، اس کو اندر کھینچ لیا، وہ حلق میں چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح ناظرین عام طور پر تو یہ منع ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چکھنا نہیں چاہیے، لیکن اب کوئی ناظرین شیف ہے، کہیں پر کام کرتا ہے، چکھنا ضروری ہے، ظاہر اس کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین خواتین جو گھروں میں کھانا وغیرہ بناتی ہیں، شوہر سخت مزاج ہے کہ کچھ اونچ نیچ ہوئی تو چھوڑے گا نہیں، تو اس صورت میں بھی چکھنے سے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ حلق تک نہ جائے، حلق تک نہ جائے، تو فقط چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناظرین اسی طریقے سے اگر رات سمجھ کر سحری کی اور صبح ہو چکی تھی، یا غروب آفتاب سمجھ کر روزہ افطار کیا اور آفتاب غروب نہیں ہوا تھا، تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے میں عمدن یعنی جان بوجھ کر اپنی وائف کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے، یا عمدن جان بوجھ کر دوا کھاتا ہے، یا غذا کھاتا ہے، یا کوئی مشروب پیتا ہے، یا کوئی پانی پیتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں قضا اور کفارہ ہوگا۔ ناظرین قضا یہ ہے کہ کسی بھی دن، ایک رمضان کے علاوہ، ایام منہیہ کے علاوہ کسی ایک دن روزہ رکھ لے تو یہ قضا ہو جائے گی۔ اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام یا باندی آزاد کروائے، وہ تو اس وقت ہے نہیں، تو 60 روزے پہ در پہ رکھے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا درمیان میں تو ناظرین وہ پھر کاؤنٹ نہیں ہوگا، دوبارہ سے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر 60 روزے رکھنے کی طاقت استطاعت نہیں ہے تو 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا اتنی رقم دے دے، یہ کفارہ ہے۔ اور اگر خود وومٹنگ آتی ہے، خود قے آتی ہے ناظرین، تو جان بوجھ کر نہیں کی، خود بخود قے آ گئی، خود بخود قے یعنی الٹی وومٹنگ جسے کہہ لیجیے آ گئی، چاہے وہ کم ہو زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین منہ بھر کر قے آئی، اگر خود بخود واپس حلق میں چلی گئی تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ بھر کر قے آئے اور جان بوجھ کر حلق میں واپس لے لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر ناظرین یہ بھی یاد رکھیں
کہ روزے میں کسی چیز کو بلا عذر چکھنا مکروہ ہے، دندازہ چبانا مکروہ ہے، اور ناظرین یعنی یعنی وائف کے ساتھ یعنی اگر ہسبینڈ وائف کا یعنی بوسہ لے یا معانقہ کرے تو یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور ناظرین مونچھوں پر یعنی جو مرد حضرات مونچھوں پر تیل لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، یہ مکروہ نہیں ہے۔ مسواک کرنا بھی مکروہ نہیں ہے، خواہ وہ شام کے وقت مسواک کرے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کیا جائے یا جو ہے وہ مسواک کی جائے، کیا کیا جائے؟ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے بغیر انہیں چین نہیں آتا، تو ٹوتھ پیسٹ ناظرین اتنی احتیاط کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوتا، اتنی احتیاط ہر کسی سے ممکن نہیں ہوتی، تو اگر اتنی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے کہ تھوڑا سا لگا لیا اور حلق میں اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو اس صورت میں تو جائز ہے، لیکن اتنی احتیاط کسی سے ہوتی نہیں ہے، یعنی لا محالہ جو ہے وہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اسی لیے علماء منع کرتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کرے، بلکہ مسواک ایک سنت بھی ہے اور منہ کے لیے دانتوں کی صفائی کے لیے بڑی بہترین ہے، تو اس سنت کو ادا کرتے ہوئے مسواک ادا کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ کچھ مسائل تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، خلیجی ممالک میں اور ممالک میں، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ جہاں